والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امت کو نصیحتیں، اس سلسلہ میں آج ہماری قسط نمبر 9 ہے، اور آج جو آپ کے کیے ہوئے بیانات سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ علماء کے بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کو نصیحت ہے۔ علماء پلس علم۔ قال عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ: وَيْلَكَ أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَزْهَدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَأْخُذُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَلِكَ حِجَابٌ فِي حِجَابٍ مَقْتٌ فِي مَقْتٍ لا تميز الخير من الشر لا تفرق بين ما هو لك وما هو عليك ما تعرف صديقك من عدوك كل ذلك لجهلك بحكم الله عز وجل وترکک لخدمت الشیوخ شیوخ العمل و شیوخ العلم ہم یدلونک علی الحق عز وجل۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ویلک، تجھ پہ افسوس ہے، تجھ پہ افسوس ہے، ان تعبد اللہ عز وجل بغیر علم، تو اللہ عز وجل کی عبادت تو کرتا ہے لیکن بغیر علم، تجھے اس عبادت کے متعلقہ ضروری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، ضروری چیزوں کا۔ میں اس پہ زیادہ تو کلام بھائی منع نہیں کرتا کہ ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اگر اسی ایک جملے کو ہی بندہ سمجھانے بیٹھے تو شاید کئی اتوار گزر جائیں کہ عبادت تو فلاں بندہ کر رہا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی خرابی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس بندے پہ افسوس کا اظہار کیا کیوں ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے آیا،
اس نے وقت بھی دیا، ٹھیک ہے، اپنا کام کاج بھی چھوڑا، اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں بھی آیا، نماز بھی پڑھی، کافی سارا اس پہ ٹائم لگا، اس کی محنت ہوئی، لیکن جب گیا تو پہلے سے زیادہ گناہ لے کے جا رہا ہے بغیر علم۔ صرف ایک خطا میں ذکر کر رہا ہوں۔ شریعت کی روشنی میں کسی عضو کے دھونے اور مسے کی تعریف آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں نے کیوں یہ جملہ بولا ہے۔ ہر بندہ پھر اپنے وضو پہ غور کرے گا۔ میں آپ کو یہ پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں، ظاہر ہے میری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ میں آپ کو صحیح بات پہنچا دوں، آگے ایک بندہ اس کو غور سے سنتا نہیں یا سننے آتا نہیں یا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے لیے یا وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ غسل کسے کہتے ہیں اسلام میں؟ کسی چیز کے دھونے کا مطلب شریعت یہ لیتی ہے کہ اس عضو سے، مثلا بازو ہے نا، کوہنیوں سے 2 انچ پیچھے سے لے کر یہاں تک دونوں بازو دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض میں سے ایک فرض ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو جہاں سے جہاں تک دھونا ہے اس کے اوپر سے پانی قطرات کی صورت میں بہہ جائے، اس کو شریعت کہتی ہے عضو کا دھونا۔ کیا ہو؟ قطرات کی صورت میں۔ اور ہم میں سے ایک تعداد ہے جو وضو کرتے ہوئے ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ بازو دھونا ہے نا تو اس ہاتھ پہ پانی لیتے ہیں، دھونا اس بازو کو ہے، اس ہاتھ پہ ٹوٹی سے پانی لیا، اس کے اوپر ڈالا، یوں ہاتھ پھیر گئے، اس پہ پانی لیا، اوپر ڈالا، یوں ہاتھ پھیر گیا۔ اس کو شریعت مسا تو سمجھتی ہے، اس کو دھونا نہیں سمجھتی۔ اور جس اس کا دھونا فرض ہو، مسے سے وہ دھونا قرار نہیں دیا جاتا۔ اب جب ایک فرض رہ گیا تو بندے کا وضو، اب آپ بتائیں وہ ساری رات بھی کھڑا رہے تو پھر شیخ نے ٹھیک کہا نا، ویلک یار افسوس ہے تیری ذات کہ تو محنت بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا بھی ہے، ویلک انت تعبد اللہ عز وجل بغیر علم۔ افسوس یہ ہے کہ محنت بھی کر رہا ہے لیکن تجھے محنت کرنے کا طریقہ نہیں آیا، اور جن سے سیکھنا تھا ان کے پاس تو پہنچا نہیں، ان کے پاس تو۔ اب یہ فرق تو جاننے والا ہی بتائے گا نا کہ مسا کیا ہے اور دھونا کیا ہے۔ یہ تو مسے کی تعریف ہے، آپ نے ہاتھ گیلا کیا، سار کے اوپر پھیر دیا، مسا ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں 1-2 چلو پانی لے کے یوں بازو پہ ڈال، میں نے خود دیکھا ہے بعض لوگوں کو، اکثر تو میں گھر سے وضو کر کے آتا ہوں، لیکن بسا اوقات کسی وجہ سے میں یہاں بھی کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے یہی حالت جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے وضو نہیں ہوتا، اس سے وضو۔ اور پھر ایک تعداد ہے جن کو غسل کا ہی نہیں پتا، آج آ کے جی انہوں نے بتایا کب ہے، میرا خیال ہے شاید جتنا ہم نے غسل کا بتایا ہو شاید کسی مسئلے کو اتنا بار بار ریپیٹ کیا ہو۔ اب ہر بندے کے گھر تو عالم جا کے اس کو نہیں بتا کے آ سکتا کہ آپ کو فلاں مسئلہ نہیں آتا، وہ ہم بتانے آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیشہ پیاسے ہی کنویں کی طرف جایا کرتے ہیں، اور یہاں نظام برعکس ہے، گئے خود نہیں، الزام علماء پہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کب ہے، آپ سیکھنے کب آئے؟ کوئی بندہ آپ اپنے محلے کا مجھے دکھا دیں جو میرے پاس آیا ہو، جی مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں اور میں نے اس کو کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو نہیں بتاتا، کوئی ایک مثال آپ دیں، نہیں دے سکتے ہم، ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے نا۔ اب دیکھیں آپ ہفتے میں کتنی بار یہاں دین سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جملہ دور کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بتایا کیا ہے؟ جمعہ کو دین سکھایا جاتا ہے، اتوار کو دین سکھایا جاتا ہے، پھر ہر روز بلا ناغہ
علاوہ جمعۃ المبارک مغرب تا عشاء دین سکھایا جاتا ہے؟ کوئی قید ہے پڑھائی کی، کوئی عمر کی، کوئی فیس، کوئی چیز ہے؟ یہ مردوں کا معاملہ۔ عورتوں کی طرف جائیں، بلا ناغہ ہر روز ہر عمر کی عورت کے لیے جامعہ میں بندوبست ہے، اور پھر بڑی عمر کی ماؤں بہنوں کے لیے کہ صبح کے ٹائم انہوں نے ناشتہ تیار کرنا ہے، بچے سکول جانے ہیں، گھر والے کام پہ جانے، ان کے لیے وہی کلاس جو اس وقت پڑھانے کے لیے ٹیچرز بیٹھی ہیں اس کو پھر دوبارہ 9 سے 10 بجے رکھا کہ جو صبح کو کام کی وجہ سے نہیں آ سکتی مائیں بہنیں، وہ 9 سے 10 بجے آ کے دوبارہ دین سیکھ لیں۔ ورنہ آپ کے ادارے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو ٹیچر اس وقت بیٹھے ٹھیک ہے اسی وقت آئیں پڑھیں اور جائیں، دوبارہ جو ٹیچر آئے گی ظاہر ہے اس کا کوئی حق بھی تو بنے گا کہ نہیں بنے گا وظیفے کی دنیا میں۔ ادارے کو کیا ضرورت پڑی ہے ڈبل ایک ہی کام کرے؟ اس لیے کہ کسی کو اس وقت ٹائم نہیں تو چلو اس وقت آ جائے۔ پھر یعنی فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک ماؤں بہنوں کے لیے پورے ٹائم میں جس وقت جس کے پاس ٹائم ہو آ کے وہ دین سیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کلاسز میں کسی کے پاس ٹائم نہیں تو ہر روز بلا ناغہ سوائے اس کے کہ میں یہاں نہیں، ظہر سے عصر تک میں مسلمانوں کے مسائل سننے کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا ہوں۔ صرف میری بات نہیں، اب انٹرنیٹ پہ جائیں کتنے مفتیان اہل سنت ہیں جو بعد انٹرنیٹ آپ کو مفت میں دین سکھا رہے ہیں۔ ہم سیکھنے والے بنے؟ یہ ساری مثالیں ذکر کرنے کے بعد آپ کی زبان میں کتب موجود ہیں، علماء نے ترجمے کر دیے، ہم نے کتنا دین سیکھا؟ تو پھر افسوس کیونکہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولایت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے نقصان پہ اس کو افسوس ہو، دوسروں کے نقصان پہ اس کو افسوس ہو۔ جو کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو وہ تو منافق ہے۔ کسی مسلمان کے پریشانی پہ، کسی مسلمان کے کسی مصیبت پہ خوش ہونے والا تو منافق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں بہترین وہی ہے جو دوسروں کے بھلے اور نفع اور فائدے والے کام کرتا ہے۔ تو جو نقصان پہ خوش ہو وہ مسلمان تو نہیں، وہ منافق عملی ہے، وہ منافق ہے۔ تو شیخ اس قانون کے تحت افسوس کر رہے ہیں کہ یار میں تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، لیکن کیا کروں کہ مجھے بہت زیادہ تیری ذات پہ افسوس ہے، تو عبادت تو کرتا ہے لیکن بغیر علم کرتا ہے، اس لیے تیرا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال دوں حدیث پاک سے، بخاری مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما، ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی، خصوصاً میرے بزرگ جو ہیں وہ غور کریں گے، عمر کے اعتبار سے جو بزرگ ہیں، اور سارے غور کریں گے، اپنے گھر میں ماؤں بہنوں کو جا کے دیکھنا ہے آپ نے اس حدیث کے بارے میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ مسجد نبی میں تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑھی آپ کے سامنے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکہ السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، ارج لوٹ جا، فصلی نماز پڑھ، فإنک لم تصلی کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب اس کو یہ تو جرت ہوئی نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں جی میں ابھی تو پڑھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام حکم دے رہے تھے۔ وہ صحابی رسول گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکہ السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز۔ اب میرے جیسا کوئی بندہ کہے نا تو اگلا بندہ اسے ناراض ہو جائے گا کہ یار میں پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہو رہی۔ اب یہ شریعت کے بانی کا فرمان ہے، جو کرتے ہیں اللہ کی شریعت بن جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے یہ شریعت نہیں تھی، ابھی آرڈر آئے گا اسلام بن گیا، شریعت بن گئی۔ کتنا اونچا مقام ہے اس ہستی کا جو زبان ہلائے تو رب کی شریعت اور دین بن جائے۔ یار آپ اندازہ لگائیں، وہ پھر آئے پڑھ کے، میرے آقا کریم نے پھر وہی جملے ارشاد فرمائے فرج فصلی فإنک لم تصلی،
اب نہ اس نے ہاتھ جوڑا، اس نے کہا عرض کی یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی خطا ہو رہی ہے، اب غور کرنا، میں حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ نتیجتاً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی غلطی تھی نا، وہ رکوع میں جاتا تھا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے سجدے کو لوٹ جاتا تھا۔ آپ ذرا اپنی نمازوں پہ غور کریں، اور خصوصاً اپنی ماؤں بہنوں پہ غور کرنا ہے آپ نے، ان کو کچھ نہیں کہنا، جب وہ پڑھ رہی ہوں آپ اس انتظار میں رہیں کہ وہ کب پڑھتی ہیں، دیکھنا یہ غلطی ماؤں بہنوں میں کثیر پائی جاتی ہے، ذہن میں رکھنا۔ جب وہ رکوع میں جاتا تو سیدھا، حالانکہ رکوع میں جائیں آپ سیدھے ایسے کھڑے ہوں کہ ہر جوڑ ہر اس اپنی جگہ پہ سیدھا ہو جائے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں، یہ ہے شریعت۔ پھر جب وہ ایک سجدہ کرتا، دونوں سجدوں کے مابین جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں شریعت اور فقہا کے سلام، تو وہ صحیح معنوں میں ایک سجدے کے بعد بیٹھتا نہیں تھا، تھوڑا سا اٹھا ایسے ہی، مثلا یہ سجدہ ہے، میں آپ کو مثال دوں، اتنا اٹھا پھر سجدے میں چلا گیا، یہ دو غلطیاں ہو رہی تھی، اور آج ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جن میں یہ خطا پائی جاتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہے پتہ کہ نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اتنے کلمات دیے، اتنے، جبریل تو نہیں آیا تھا نا ادھر، شاید جبریل لے کے آیا ہو یہ شریعت، جبریل یہاں نہیں آیا اس وقت، آپ نے خود کلمات لوٹائے کہ اس طرح نہیں اس طرح کر، اور اس سے پہلے اس سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھائی جائے جس میں یہ مفہوم آیا ہو، جس میں یہ نہیں آیا۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام ہی اتنا اونچا ہے، بس جو فرماتے گئے وہی رب کی شریعت اور دین بنتا گیا۔ آج کسی مائی کے لال کو کہے نا اس غلطی کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر قیامت کے دن کہے میں پڑھ گیا ہوں مجھے اس کا ثواب کیوں نہیں ملا، دیکھ لیں گے کیسے ملتا ہے۔ فرمایا جائے گا جنہوں نے پڑھنے کا طریقہ دینا تھا ان کے طریقے کے خلاف پڑھ کے آیا۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ کیا میں تمہیں بدترین چور نہ بتا دوں؟ یہ حدیث تو ہر مسلمان کو چاہیے، ہر آگے اپنے جاننے والے تک پہنچائے مفہوم حدیث۔ کیا میں تمہیں بدترین یعنی سب سے گندا چور، اور میں اور آپ نہیں کہہ رہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہمارے کلام کی دین کی حیثیت سے کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ جو کچھ بیان ہوتا ہے یہ تو شریعت ہوتی ہے، تو شریعت کی وجہ سے ویلیو ہے، میری وجہ سے نہیں، کیونکہ میری تو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری تو اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، شریعت میں صرف اللہ رسول کا آرڈر چلتا ہے بس، یا جو وہ شریعت پڑھ کے سنا ہے پھر اس کی بات، حقیقت میں شریعت کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیے، اب پھر کان کھولیے گا۔ فرمایا میری امت میں سب سے گندا اور سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ پھر تڑپ گئے، جو کسی نفل کو نہیں جانے دیتے تھے، اتنی بڑی بات پہ تڑپنا تو تھا انہوں نے۔ علم و عمل کے ایسے سمندر جن کا پہلا کنارہ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان شریعت کے وہ پیکر نفوس قدسیہ ہے، وہ تو بالکل اجل کے سن کے لوگ ہیں، بلکہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، جو آج صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کو تو انسان سمجھنا ہی میں سمجھتا ہوں کفر ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ مسلمان تو بہت اونچی چیز کو کہا جاتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ان کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے رکھا کرو۔ کل انعامی بل ہم اضل، وہ مثل درندوں اور جانوروں کے ہیں، قرآن ہے، بل ہم اضل، بلکہ رب کا قرآن فرماتا ہے وہ تو درندوں سے بھی گئے گزرے، اور درندے بھی صحابہ کا لحاظ رکھتے تھے۔ یار کتنی بار آپ کو حدیثیں سنائی، وہ عرض کرتے ہو بھائی خیال سے آنا میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں،
تو جنگل کے درندے ان کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیتے اور یہ پھر اس درندے سے ابتر ہوئے نا جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں پکتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا. تڑپ گئے یا رسول اللہ بتائیے. آقا کریم علیہ السلام نے جو بتایا نا اس کا مفہوم پھر یہی ہے. فرمایا جو رکوع میں جائے اور سیدھا نہ کھڑا ہو، پہلے سجدے میں چلا جائے. ایک سجدے میں جائے، دوسرے سجدے سے پہلے اطمینان کے ساتھ نہ بیٹھے، دوسرے سجدے کو چلا جائے، وہ نماز میں چوری کرنے والا ہے. میری امت میں سب سے گندا چور یہی ہے. اب ذرا سوچئے گا تو اتنا بڑا نیک بندہ پھر کیوں نہ افسوس کرے. میں نے تو صرف 2 مثالیں رکھی ہیں. وَيْلَكَ أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر، تو نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے. حج پہ ایک بات پھر مجھے یاد آ گئی. آج حاجی صاحبان حج کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ تو پتا ہے فلاں جگہ بھی زیارت ہے، فلاں جگہ بھی زیارت ہے اور فلاں جگہ بھی. ان کو یہ نہیں پتا کہ حج کے فرائض کتنے ہیں. معذرت کے ساتھ عرض ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ حج کے شرائط کتنے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ حج یا عمرہ اس کی نیت اور نیت کے ساتھ متصل تلبیہ کا مقام کتنا ضروری ہے. ان کو تلبیہ کا ہی نہیں پتا تو وہ پڑھیں گے خاک. کیوں؟ فرمایا وَيْلَكَ أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تجھ پہ افسوس ہے، تو رب کی عبادت کرتا ہے بغیر علم، بغیر علم عبادت کرتا ہے. تو تجھ پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ تیرا وقت برباد ہو رہا ہے، کیونکہ تیرا وقت برباد ہو رہا ہے. تو خدا را کوئی کام آپ کریں اس میں علماء سے رہنمائی ضرور لیا کریں. آپ روزی کماتے ہیں تو علماء پہ پیش کریں اپنا طریقہ روزی کمانے کا کہ میں اس طریقے سے روزی کما رہا ہوں. میں تو اپنے اعتبار سے حلال ہی سمجھ رہا ہوں، کہیں حرام تو نہیں ملاوٹ ہو رہی. اور ہمارے یہاں تاجروں کا یہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کاروبار ہمارا، ان کا کیا دخل ہے کہ ہم ان سے پوچھیں. اور ان کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ یہ تم سے کچھ مانگتے ہیں. کوئی مجھے ماہر مستند عالم بتائیں آپ. میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، آپ کو کئی بار میں نے جملے بولے. ہمارے ہاں ایک نظام ایسا ہے، جو بھی مصلی امامت پہ آ گیا، زمانے کا اجل ترین شخص ہو یا اس نے زندگی کا حصہ دین سیکھنے میں لگایا ہو، عوام کی نگاہ میں وہ دونوں برابر ہی ہیں. میں نہیں یہ نگاہ رکھتا کیونکہ یہ نگاہ رکھنا جرم ہے. مولویوں کی بات میں نہیں کرتا، میں ماہرین فقہ اسلامی، ماہرین شریعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. کوئی باعمل ماہر عالم دین آپ مجھے ایک دکھا دے جس نے آپ سے آ کے ہاتھ پھیلایا، جی مجھے 10 روپے دے دیں، مجھے اپنی ذات کے لیے آپ سے مانگا ہوں. دکھا سکتے ہیں آپ؟ تو یار وہ تو آپ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. اگر کبھی کہیں گے تو اللہ کے دین کے لیے ہی کہیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگیں گے. اور دین کے لیے اکٹھا کرنا یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کو پتہ کتنی بار آپ نے دین کو ضرورت ہوتی ہے، اعلان فرماتے دین کو ضرورت ہے، مال جمع کرو. مال رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو تیرے اوپر لاگو ہوتی ہے نا. تو جو کہتا ہے کاروبار میرا، ان سے کیوں پوچھوں؟ ان سے اس لیے پوچھ کہ قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لو جن کو پتا ہے. جن کو تو پھر مکان آپ کا ہے تو آپ کسی انجینئر کے پاس کیوں جاتے ہیں نقشہ بنوانے؟ مکان آپ کا ہے، آپ کسی ماہر یعنی مستری کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آئیں جی، پیسے بھی آپ اس کو دیتے ہیں، اس کی منت سماجت بھی کرتے ہیں. آپ کا مکان ہے، کھڑے ہو جائیں، خود ہی ڈیزائنیں کر لیں، خود ہی جناب اس کو تعمیر کریں. کیوں لوگوں کو بلاتے ہیں آپ؟ لیکن یہاں ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں خود کھڑا ہو گیا تو نقصان ہو جائے گا. اور ذلیل دولت کا نقصان ہو تو تیری عقل کام کرتی ہے، اور اللہ رسول کی ناراضگی والا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تیری عقل یہاں نہیں کام کرتی کہ علماء سے پوچھ لوں رب کی ناراضگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے.
فرمایا افسوس ہے اس بندے پر جو رب کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کو اس کے بارے علم نہیں۔ آپ سے میں ایک اپیل کرتا ہوں، کوئی دنیا کا کام آپ نے کرنا ہے، شادی بھی کرنی ہے نا، تو علماء کے پاس اس سے پوچھو جی یہ اسلام میں کیسے جائز ہے، کیا کیا کرنا اس میں جائز ہے اور کیا کیا گناہ ہے۔ آپ نے مرگ کا معاملہ ہے تو وہ بھی علماء سے پوچھو کیا کیا طریقے جائز ہیں اور کیا کیا۔ ہمارے ہاں خوشی کا فنکشن ہو تب بھی ہم شریعت کو توڑتے ہیں، غمی کے فنکشن غمی کا معاملہ ہو تب بھی ہم شریعت کو، یہ حقیقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَزْهَدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم تیرے پاس ہے نہیں اور تو زاہد بنتا ہے۔ بڑی بات کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے، فرمایا بندہ تو زاہد شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا بغیر علم کے، اور تو کہتا میں زاہد ہوں، علم تیرے پاس ہے نہیں۔ وَتَزْهَدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا مجھے تو تعجب ہے ایسے زاہد پر جو زاہد تو بن گیا لیکن بغیر، فرمایا وہ بھٹکتا ہی ہے جہالت کی واٹیوں میں، اس کو زہد نصیب نہیں ہوتا، وہ ساری رات مرتا رہے گا نوافل میں، اس کو پتہ جو نہیں علم جو نہیں۔ دن کو کسی مسلمان کی ایک بندے کی غیبت کرے گا، ساری رات کھڑا ہونا رائے گا گیا۔ یہاں تو کئی ہزار رکعت نوافل کی روایت میں موجود ہے، اتنی ہزار نوافل، 10,000 رکعت نوافل پڑھ لے ایک بندہ، اور دوسرا، اور یہ دن کو غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، حسد سے نہیں بچتا، اور دوسرا ایک رکعت نفل نہیں پڑھتا، لیکن وہ ان باتوں سے دن کو، اپنے آپ کو، رات کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا اس زاہد سے یہ بندہ زیادہ عبادت گزار ہے۔ یہ آپ کے بچے حدیث سے پڑھ چکے ہیں یہ روایت۔ تو فرمایا مجھے تعجب ہے اس بندے پہ جو بغیر علم کے کیا بن گئے، زاہد بن گئے۔ کہتا جی میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ ان دو جملوں کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ جو معاشرے میں آج پہنچی ہوئی ہستی ہمارے سر پہ کھڑی ہو گئی ہر طرف سے، ابھی بھی نہیں آئی؟ تو یہ پہنچے ضرور ہیں لیکن شیطان تک۔ یہ جھرلو مرلو بابے، یہ بھنگی چرسی بابے، یہ داڑھی منڈے بابے، یہ جناب والا رمضان کے روزے اپنے حق میں مصیبت سمجھنے والے بابے، دن کو جو مریدوں کو کہتے ہیں رمضان میں کھانا تیار کرو، لعنت ہے تیری پیری پر اور ان کے مرید ہونے پہ لعنت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، شکل دیکھو یہودیوں جیسی بنائی ہوئی ہے، پیر ہے، اس کو کہیں گے مشائخ، اس کو کہیں گے شیخ، اس کو کہیں گے مرشد، جس کے جسم سے صفائی کا سسٹم اتنا ہے بدبو آتی ہے دور سے، اور اسلام کہے کہ آدھا ایمان اللہ نے صرف صفائی میں رکھا ہے، ان کے کپڑوں سے بدبو، ان کے جسموں سے بدبو، اور ہم نے ایک ہی جملہ دیا ہوا جس بھنگی چرسی کے بارے میں، یہ پہنچا ہوا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ رسول کے دین کا علم ہے۔ یہ زمانے کے جاہل کیسے پہنچ گئے رب تک؟ پھر جن کا کوئی کام رسول پاک کی شریعت کے مطابق، آپ نہیں پیچھے سننا ہے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین علی شان سے، فرمایا کہ جو بندہ رسول پاک کی شریعت و سنت و سیرت کا پیکر نہیں، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، رب کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں سنا آپ نے؟ تو کیوں یار ان لوگوں کے پیچھے پڑو جنہوں نے آپ کو ذہنی غلام بنایا؟ اللہ کے فضل سے ہم جھرلو ملو کے غلامی اختیار کرنی ہے تو کسی نیک بندے کی غلامی اختیار کرو۔ غوث اعظم جیسی ہستی کی بارگاہ میں جاؤ، ان کی بارگاہ میں کیسے، جو انہوں نے دین پڑھایا اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، ان کی بار تک پہنچ گیا۔ خدا کا خوف کرو، یہ جی پیر ہے اور یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ اس کا جناب بھائی ہے، یہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، یہ اس کے فلاں کا بیٹا ہے، اس لیے ہماری عورتوں میں بیٹھ سکتا ہے، ہماری عورتیں اس کو دبا سکتی ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اسلام ہے یا شیطنت ہے؟ جن کو سمجھ ہے وہ بولیں، جو بیچارے نہ سمجھے ان سے تو کلام ہی بن جائے۔ یار ایک اجنبی بندہ جس سے اسلام نے پردہ فرض کیا تھا، اس کو ہماری مائیں نوجوان لڑکیاں دبائیں،
اور آپ کہیں یہ شریعت کا کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہاں رب کی لعنت بھی برس رہی ہے, اس گھر پہ اللہ کا غضب بھی برس رہا ہے, اس گھر پہ اللہ کی ناراضگی بھی اتر رہی ہے, اور یہ سب سے بڑا شیطان ہے, ابلیس ہے, مردود ہے, جو ہماری ماؤں بہنوں سے دبوا رہا ہے. جس کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی تو آئے, ہم بھی قرآن و حدیث سامنے رکھتے ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث سامنے رکھے, ہماری اصلاح کریں. انشاءاللہ ہم غلطی پہ ہوئے تو ہم رجوع کریں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے اللہ کے فضل سے اس معاملے میں ہم غلطی پہ. جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھانے والا, رسول پاک کی حدیث پڑھانے والا, شیخ الحدیث, شیخ القرآن, سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شریعت کا پیکر, جس کے جسم سے, قول و اقوال و کردار سے سیرت و سنت رسول کی خوشبو مہکتی ہے, اس کو جب عورت کے سامنے بٹھا کے پڑھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا, کہا درمیان میں پردہ ہو پھر تو دین پڑھا سکتا ہے. تو ان جھرلوں مرلوں کو کسی اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں سے ان کی عزت بھی لوٹے, ان سے اپنے جسم دبوائے. یہ زمانے بھر کے بدترین اور شریر لوگ ہیں. خدا رہا ان سے اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر کو, اپنے مال کو, اپنی عزت کو خدا رہا بچا لو, ورنہ تمہیں یہ اپنے ساتھ جہنم لے جائے. یہی تو ہے. فرمایا جب علم نہیں ہوتا تو بندہ پھر ایسے بھٹکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, جیسے آپ یہ زاہد ہیں زمانے کے. فرمایا مجھے تو تعجب ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے ان زاہدوں پر. آپ کو بھی امید ہوگا, اب آپ کو بھی تو پتہ چل گیا کہ یار یہ کیا ہوتا رہا ہے, یار یہ کیا ہوتا رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَتَأْخُذُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آئیں پھر تاجر حضرات یہاں دیں جواب ان کو. وَتَأْخُذُ الدُّنْيَا, فرمایا تو مال کماتا ہے بغیر علم, تو پھر عبادت کے قابل تو نہ رہا, تیری عبادت تو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوئی. تجھے یہی نہیں پتا کہ اس طریقے سے مال کمانا حلال ہے یا حرام ہے. تأخذ الدنیا بغیر علم, فرمایا بغیر علم کے تو کیسے حلال حرام کی تمیز کر سکتا ہے. یہاں کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لوگوں کو نمازیں بھی پڑھاتے ہیں, ان کا معاملہ جو ہے وہ سود پہ ہے. میں جانتا ہوں دکاندار کو دیے 10,000 10 لاکھ, یہ کھڑے ہیں بس مانا آپ کو پرافٹ پہنچتا رہے گا. اسلام کی روشنی میں خالص سود ہے. 10 لاکھ کھڑا ہے, انہوں نیچے ہوتا ہے نہ اوپر ہوتا. مانا آپ کو جناب اتنے پیسے ضروری نہیں کہ وہ ہم نے طے نہیں کیا. تو یہ کون سی سود کی تعریف میں آیا ہے کہ طے ہوگا تو سود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ حدیث بخاری جہاں سود کا ذکر ہے کتاب البیوع میں, وہاں تو فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی تعریف بیان کی ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ فکس ہوگا تو سود ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ خالص سود ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ وہ خوش ہیں. فرمایا تأخذ الدنیا بغیر علم, فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مال کما رہا ہے اس کے بارے میں علم ہی حاصل نہیں کیا تو نے. پھر تیرے اور کافر میں فرق کیا ہے مال کمانے کی دنیا؟ تو نے اللہ کو ایک مانا ہوا ہے, تیرے نزدیک اللہ وعدہ ہو, اور اس بے ایمان کے نزدیک ہر بت بھی خدا کا درجہ رکھتا ہے. تیری عقل اور اس کی عقل میں کیا فرق ہے؟ وہ جیسے چاہے کمائے, تو جیسے چاہے کمائے. فرمایا یہ بات تو کوئی نہ ہوئی. تو اپنے رب کو وحدہ لا شریک سمجھتی, نہ کوئی رب کا شریک تھا, نہ ہے, نہ کبھی کسی صورت. اس کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, بڑی شانوں والے ہیں, بڑے مقام والے ہیں, لیکن ان کو رب نے پیدا فرمایا. ان کو رب نے ہی سب کو, جو بھی ان کے پاس ہے اللہ نے ان کو دیا ہے. وہ اپنے رب کے محتاج ہیں. ایک اللہ ہی ہے جو کسی کا, اسی لیے وحدہ لا شریک کہ اس جیسا کوئی نہیں, اس جیسا. فرمایا سمجھ نہیں آتی, تو مال کما رہا ہے اس کے بارے میں علم ہی نہیں تجھے. فرمایا ذالک حجاب فی حجاب ومقت فی مقت. فرمایا یہ پردے میں پردہ ہے اور غصے میں غصہ ہے. یہ جن کاموں میں تو چکروں میں پڑا ہوا ہے بغیر علم کے. تو حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا لا تمیز الخیر من الشر,
تجھے تو یہی نہیں پتا چلتا جب تک تو دین کے پاس نہیں آئے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی، شر و خیر کی تجھے نہیں تمیز ہونی، لا تمیز، فرمایا تجھے نہیں پتا چلے گا، لا تفرق بین ما ہوا لکا وما ہوا علیکا، فرمایا تجھے تو علم کے بغیر یہی نہیں پتا چلے گا، یہی نہیں پتا چلے گا، ما ہوا لکا، یہ لام جو ہے نا نفع کے لیے ہوتا ہے، گرامر کا، کون سی چیز تیرے لیے نفع مند ہے، وما ہوا علیکا، اور یہ جو علا ہے یہ یوں سمجھیں نقصان کے معنی ہے اس جگہ، اور کون کون سے کام اور چیز میں تیرا نقصان ہو رہا ہے، فرمایا تجھے تو اس چیز کا ہی نہیں پتا، اور تو بنتا ہے زاہد، تو بنتا ہے عابد، تو بنتا ہے اللہ کا ولی، تو کہتا ہے میں تو پہنچ گیا ہوں ولایت تک۔ سنیے گا آگے کیا فرماتے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوا کرے تو پھر آپ اتنا بڑا علم کا سمندر اللہ کی توفیق سے، اور اس کے جملے ہم نے سیکھنے ہوتے ہیں 35 سے 40 منٹ میں، تو پھر جس جملے میں جاؤ وہ کہتا ہے جی میرے اندر آگے دریا ہے، میرے اندر آگے، یہی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے فصاحت و بلاغت یہی ہے۔ اب غور کیجئے گا آگے پھر فرمایا ما تعرف صدیقک من عدوک، تجھے تو یہی نہیں پتا تیرا دشمن کون ہے، تیرا دوست کون ہے، جو شریعت تیرے دوست ذکر کرتی ہے تو نے انہی کو دشمن بنایا ہوا ہے، اور اسلام جن کو تیرا دشمن تصور کرتا ہے وہ سب سے تیرے گہرے دوست ہیں، فرمایا تجھے تو نہیں پتا چلے گا جب تک تو دین کا علم، تجھے کیا پتا کون دشمن ہے اور کون دوست، کون ہوتا ہے شریعت کے خلاف، جو آپ کی برائی پہ آپ کو ڈانٹے، منع کرے، روکے، اور آپ کو اللہ کی طرف عبادت کی طرف بلائے، وہ آپ کا سچا دوست ہوتا ہے۔ شریعت میں اس سے اچھا دوست آپ کو نہیں مل سکتا، اور جو بندہ آپ کے ساتھ ایسی حالت میں ہو کہ اس کی وجہ سے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے طور طریقوں کی وجہ سے آپ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کائنات میں اس سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ شیطان کو قرآن ہمارا دشمن قرار دیتا نہیں دیتا، ذرا بلند آواز سے بولیے، کیوں؟ اس نے ہمارے مربوں پہ قبضہ کیا ہے، پیسے کھا گیا، کوئی آپ کے مکان پہ ناجائز قبضہ کر گیا، کیوں دشمن ہے؟ فرمایا تمہیں یہ اللہ کے راہ سے روکنے کی سازشیں کرتا ہے، تمہیں اللہ کی راہ سے دور لے جانے کی یہ طور طریقے اپناتا ہے مختلف انداز سے، اس لیے تمہارا دشمن۔ تو جو بندہ بھی یہ کام کرے وہ بھی تمہارا، اللہ اکبر، تجھے تو اس چیز کا نہیں پتا۔ کل ذالک لجہلک بحکم اللہ عز وجل، فرمایا یہ ساری نقصان اس لیے ہو رہے ہیں کہ تو نے دین کا علم نہیں حاصل کیا، لجہلک، یہ سارے نقصان تیرے بغیر علم کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اب جو جملہ بولنے والے ہیں، وَتَرْكِكَ لِخِدْمَةِ شیوخ العمل و شیوخ العلم، فرمایا تو نے شیوخ کا دامن چھوڑ دیا، تو نے شیوخ کا دامن چھوڑ دیا۔ حضور کن شیخ، کن شیوخ کی بات آپ کرتے ہیں، کس شیخ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا دو چیزیں ہونی چاہیے اس شیخ میں، غور کرنا، شیوخ العمل و شیوخ العلم، فرمایا علم کا بھی ماہر ہو اور اس کے کردار سے مصطفیٰ کی سنت اور سنت کی خوشبو بھی اٹھتی ہو۔ فرمایا تو نے ایسے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دیا، تو ایسے لوگوں کے پاس جاتا نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا، ان سے فیض نہیں لیتا، ان سے دین نہیں سیکھتا، اس لیے یہ ساری پیچھے والی بربادیاں ہو رہی ہیں۔ کاش کہ تو ان کے پاس آ جا، کاش کہ تو ان کے، لیکن یہ ذہن رکھنا، دیکھو آپ کو ان جھرلو مرلوں سے میں نہیں روکتا، عبد القادر جیلانی بھی روک رہے ہیں، کیونکہ شریعت تو ایک ہی چلی آ رہی ہے نا۔ فرمایا علم بھی ہو اور شریعت کے مطابق عمل بھی ہو، پھر ان کے قریب جا، تو پھر کیا ہوگا حضور؟ ان سے صحبت، ان سے دوستی، ان سے تعلق، ان سے رشتہ ناتا کیا ہوگا؟ فرمایا ہم یدلونک علی الحق عز وجل، فرمایا یہ وہ نفوس قدسی ہیں جو تجھے رب تک پہنچاتے ہیں، جو تجھے یدلونک، تجھے وہ پہنچاتے ہیں علی الحق عز وجل، کہاں تک؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس تک پہنچاتے ہیں۔ آخری بات، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب تک پہنچنا ہے تو بعمل علماء کی صحبت اختیار کرو۔ اب جملہ، تاریخی جملہ، فرمایا وما واصل، یہ یاد رکھنا کوئی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما واصل، کوئی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں من واصل الا بالعلم، من واصل الا بالعلم، فرما رب تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط مصطفیٰ کی شریعت کا علم ہے۔ علم کے بغیر آج تک کوئی بھی اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کی معرفت حاصل، اللہ کا قرب خاص حاصل، اللہ کے رموز و اسرار تک جو وہ کرم فرماتا ہے اپنے فضل سے، بندے کی کیا ضرورت ہے وہاں تک پہنچے، بس وہ خود فضل فرما دیتا ہے، وہ خود کرم فرما دیتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، یا تو خود عالم بن جاؤ اگر وہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب ہم سے ایک ہی نظریہ زندگی میں رکھیں کہ ہم نے صرف اللہ کو، کائنات کی کوئی عبادت آپ کرتے ہیں ذہن یہ ہو کہ مجھ سے میرا کسی غیر کو داخل نہ ہونے دیں، فلاں دیکھ لے فلاں دیکھ لے، عبادت برباد ہو جائے گی، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ راضی ہو جائے بس، اللہ راضی ہو جائے بس۔ فرمایا یا تو خود عالم بن جاؤ، اگر نہیں بن سکے تو پھر جو بعمل علماء ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو۔ حضور کیوں؟ فرمایا رب تک تو ہر بندہ ہی پہنچنے کی کوشش میں ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ فرمایا پھر میں تمہیں قانون دیتا ہوں، وما واصل، کوئی ہستی بھی رب کو راضی، کوئی بھی رب کے قرب خاص تک، ہاں ومن واصل الا بالعلم، فرمایا جو بھی پہنچے گا علم شریعت کی روشنی میں ہی وہاں تک جا پہنچے گا، اس کے بغیر ناممکن ہے، اس کے بغیر۔ اسی سے ہی سمجھ لیں آج کل کے جو اپنے آپ کو بابے بنا کے بیٹھے، آخری جملے سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، ان کے پاس علم قرآن کو سمجھتے ہیں، بلکہ آپ ان کو کسی قرآن سمجھنے والے کے پاس بٹھانے، اس کو کہ پڑھو قرآن، ترجمے کو چھوڑ دے، تفسیر کو چھوڑ دے، مسائل کو چھوڑ دے، اکیلا قرآن پڑھ، تو اس کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، ان کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا سیدھا۔ خدا کا خوف کرو، میں آپ کی اصلاح کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، میرا اور کوئی اس میں وہ نظریہ نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کی اصلاح تاکہ مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو اور یہ اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے ساتھ مجھے کیا ملتا ہے؟ الٹا میرے خلاف بولتے ہیں لوگ ایسے جملوں، وہ بابے بھی بولتے ہیں اور جو ان کے اندھے مقلد ہیں وہ بھی میرے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نیک بندوں کے غلام ہیں، الحمدللہ وقتاً فوقتاً نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جاتا ہے قافلہ، آپ کے ادارے سے نہیں جاتا، ورنہ پیسے بھی لگاتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، کتنا قیمتی وقت چھوڑتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی یہاں سے داتا صاحب کی بارگاہ میں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں ان کو طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ یار اس طریقے سے مزارات پہ جانا ہے، وہاں جا کے سجدے کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، الٹی سیدھی منتیں ماننا حرام ہے۔ اللہ کے فضل سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، جو جاتے ہیں ان کو سمجھ آئی ہے کہ یار یہ تو آج تک ہم حرام ہی کرتے ہیں، کیونکہ کسی مزار پہ سجدہ کرنے والے پہ اللہ کی کیا اترتی ہے؟ ذرا بلند آواز، یہ کس نے فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ بخاری مسلم تو کوئی امتیاز نہیں ہے ہمارے شریعت میں، شریعت میں وہ حدیث مانی جاتی ہے جو سند کے اعتبار سے ٹھیک ہو، کسی بھی کتاب میں آ جائے، کسی بھی، اور یہ صحیح سند کی حدیثیں ہیں۔ اور طواف فقط، بلند آواز، تو جو لوگ لا علمی کی وجہ سے درباروں پہ جا کے حرام کے مرتکب ہیں، جہنم کے مستحق، طواف اللہ نے صرف اپنے گھر کا رکھا ہے، کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں اپنا وہ دین سیکھنے کی توفیق دے جو دین اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اپنی ذات کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة خير من النوم. الصلاة